بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول، سبق نمبر 36۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ باب ثانی میں انشاء کی حقیقت اور انشاء کی اقسام کے بارے میں ہم نے بحث کا آغاز کیا تھا۔ انشاء کی دو قسمیں بنائی گئی تھیں، انشاء طلبی اور انشاء غیر طلبی۔ انشاء غیر طلبی ہمارا موضوع بحث نہیں ہے۔ انشاء طلبی کی 6 قسمیں بنائی گئیں کہ جن کو 5 ابحاث میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا بحث امر کے بارے میں تھا، ہم پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا بحث ہے جس کا ابھی ہم آغاز کر رہے ہیں وہ ہے نہیں کے بارے میں۔ المبحث الثانی فی النہی، جو دوسرا بحث ہے ہمارا آج سے، جس بحث کا ہم آغاز کر رہے ہیں وہ ہے نہیں کے بارے میں۔ اب نہیں کیا ہے؟ آسان سی بات ہے، نہیں امر کا الٹ ہے۔ امر میں ہم نے کہا تھا کہ مخاطب سے فعل طلب کرنا، طلب الفعل، یہاں پر ہے طلب ترک فعل۔ نہیں یعنی مخاطب سے ترک فعل طلب کرنا، وہاں پر بھی تھا طلب، یہاں پر بھی طلب ہے، لیکن فرق ہے، وہاں پر تھا طلب الفعل، یہاں پر ہے طلب ترک فعل، فعل انجام نہ دینا۔ دوسری چیز، اس طرح کے سامنے والے کو کمتر سمجھا جائے، استعلاء کی بنیاد پر، ادھر بھی تھا ادھر بھی ہے، اور اس پر ترک فعل کو لازم قرار دیا جائے۔ ادھر تھا طلب فعل کو لازم قرار دینا، یہاں پر ہے ترک فعل کو لازم قرار دینا۔ بس نہیں آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ نہیں یعنی مخاطب سے ترک فعل طلب کرنا، یہ سمجھ کر کہ وہ آپ سے کم درجے کا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ سے کم درجے کا نہ ہو، لیکن آپ نے اس سے اپنے آپ کو بلند درجے کا ظاہر کیا ہو تو پھر بھی یہ امر ہوگا۔ البتہ اگر ایک ہی درجے کے ہوں اور آپ اس کو ایک ہی درجے کا سمجھتے ہوں پھر بھی آپ نہیں کا صیغہ استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ وہی التماس والا ہو جائے گا۔ یا پھر اگر آپ اس سے کمتر درجے والے ہیں اور آپ سمجھتی بھی ہیں، اپنے کو اس سے بلند درجے والا ظاہر بھی نہیں کرتے، تو یہ پھر دعا اور استدعاء میں چلا جائے گا۔ اور سامنے والے پر ترک فعل کو لازم قرار دینا، نہیں کے لیے 2 صیغے استعمال ہوتے ہیں، ایک صیغہ نہیں کہ جو وضع ہی نہیں کے لیے ہوا ہے، اور دوسرا جملہ خبریہ جب مقام نہیں پر آ جائے۔ جملہ خبریہ جس طرح کے امر میں ہوتا تھا کہ جملہ خبریہ امر کی جگہ پر آتا تھا، تعید الصلاۃ یعنی اعد الصلاۃ، یہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا۔ لا تعید الصلاۃ کیا مطلب؟ یعنی انجام نہ دو، اعادہ نہ کرو۔ نہیں بھی کبھی اپنے معنی اصلی سے نکل کر کوئی اور معنی دیتا ہے۔ اصل بحث تو ہمارا ہے ہی یہی، اور میں نے بیان بھی کیا تھا، بتایا بھی تھا کہ ہر ٹاپک سے پہلے، ہر عنوان سے پہلے ہمیں اپنے موضوع کی طرف جانا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس علم کا موضوع کیا ہے اور اس ٹاپک کا اپنے موضوع سے کیا ربط ہے۔ جہاں پر بھی ہم یہ سمجھیں گے وہ درس سمجھنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہو جائے گا، بلکہ نہ فقط مشکل نہیں ہوگا
بلکہ دلچسپی ہوگی اس کی سیکھنے میں اور سمجھنے میں، ہمیں رٹے لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ علم معانی کا موضوع ہے لفظ عربی کی کیفیت کا جاننا، تاکہ ہم ان الفاظ عربی کو، ان ترکیبوں کو، ان سٹرکچرز کو معنی ظاہری کے بجائے کسی اور معنی مراد لینے کے لیے استعمال کریں، مقتضی حال کے مطابق ان سے ہم کوئی اور معنی مراد لیں۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے، نہیں کے جو صیغے ہیں، صیغ نہیں جو ہیں، اگر ہم ان سے نہیں کے بجائے کوئی اور معنی مراد لیتے ہیں، دعا کا معنی مراد لیتے ہیں، مذمت کا معنی مراد لیتے ہیں، توبیخ کا مراد لیتے ہیں، اور کوئی معنی مراد لیتے ہیں، تو یہ ہو جائیں گے معنی ثانوی، اور اس سے کلام میں فصاحت و بلاغت آئے گا۔ یہ تقریباً کل 12 موارد یہاں بیان کیے ہیں، ان میں سے جتنا ہو سکے ایک ایک بیان کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ المبحث الثانی فی النہی، دوسرا بحث نہیں کے بارے میں ہے۔ اب نہیں کیا ہے؟ ہوا طلب الکف عن الشیء علی وجہ الاستعلاء مع الالزام وله صیغتان، نہیں یعنی مخاطب کو روکنا، طلب الکف عن الشیء، کسی کام سے، کسی فعل کے انجام دینے سے مخاطب کو روکنا، مخاطب سے ترک فعل طلب کرنا، علی وجہ الاستعلاء، یہ سمجھ کر کہ جو متکلم ہے وہ مخاطب سے عالی ہے، بلند مرتبت والا ہے، یا تو ہے ہی یا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے۔ اکثر ہوتا نہیں ہے جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے سے بلند مرتبے والے ہوتے نہیں ہیں، لیکن اس کو آرڈر دے رہے ہوتے ہیں، مثلا مال الزام، اس پر لازم قرار دینا کہ وہ یہ کام انجام نہ دے۔ وَلَهُ صیغتان، اس کے لیے دو صیغے ہیں، صیغۃ النہی، ایک تو بذات خود نہیں کا صیغہ جو وضع ہی اس لیے ہوا ہے جب لا نہیں آ جاتی ہے مضارع کے اوپر، کا قولہ تعالی وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 56، کہ آپ اصلاح کے بعد زمین پر فساد نہ پھیلائیں۔ تو یہاں پر وَلَا تُفْسِدُوا یہ نہیں کا صیغہ ہے، اور لازم قرار دے رہے ہیں خداوند تبارک و تعالی علی وجہ العلو، خداوند تبارک و تعالی تو واقعاً ہم سے عالی ہے اور ہم دانی ہیں، ہم ان کے عبد ہیں، کہ فساد نہ کریں۔ تو ابھی فساد نہ کرنے کا بتایا جا رہا ہے اور نہیں کی جا رہی ہے فساد سے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اب یہاں پر وَلَا تَجَسَّسُوا اور وَلَا يَغْتَبْ، تجسس بھی نہ کرو اور آپ میں سے ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ تو تجسس اور غیبت سے منع کیا جا رہا ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا صیغہ نہیں ہے، وَلَا يَغْتَبْ صیغہ نہیں ہے، سورہ حجرات آیت نمبر 12۔ الجملۃ الخبریۃ المستعملۃ فی مقام انشاء النہی، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جملہ خبریہ ہوتا ہے لیکن وہ نہیں کی جگہ پر، انشاء کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، ایک ایسے مقام پر آ رہا ہوتا ہے کہ جہاں پر جملہ انشائیہ کو آنا چاہیے تھا، اور وہ بھی نہیں والے جملے کو، صیغہ نہیں کو آنا چاہیے تھا، لیکن اس کی جگہ پر جملہ خبریہ آ جاتا ہے۔ نحو قول جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام لا تعید الصلاة فی بمعنی لا تعد الصلاة۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، یہ وہی حدیث ہے زرارہ ابن عیون کا، کافی طولانی حدیث ہے، اس کا ایک جملہ یہ بھی ہے۔ کوئی سوال کیا ہوگا زرارہ ابن عیون نے رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کے جواب میں مولا نے فرمایا کہ اس مقام پر ایسے مسئلے میں دوبارہ نماز کی ادائیگی نہ کرو، ضرورت نہیں ہے۔ تو لا تعید الصلاة کیوں کہا؟ یعنی نہ کرو۔ اب یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی خبر مولا نہیں دے رہے ہیں، بلکہ لا تعد الصلاة، یعنی یہاں پر اعادہ
نہ کریں. لیکن فصاحت و بلاغت کے پیش نظر مولا نے فرمایا لا تعید الصلاۃ، کیونکہ اگر صیغہ نہیں کی جگہ پر جملے خبریہ لایا جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی غرض بلاغی ہوتا ہے، یوں تو نہیں لایا جاتا. وقد تخرج صيغة هذه الصيغة عن اصل معناها الى معان اخر، کبھی کبھار یہ جو صیغے نہیں ہے یہ اپنے اصل معنی سے نکل کر کوئی اور معنی دیتا ہے. تستفاد من سیاق الکلام وقرائن الاحوال منها، کہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر نہیں کا جو صیغہ ہے وہ اپنے اصل معنی کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ کسی اور معنی میں استعمال ہوا ہے. تو سیاق کلام سے اور باقی جو قرائن حالیہ ہیں ان سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ مقتضی حال کے مطابق، مقتضی حال سے ہمیں پتہ چلے گا، اس حال سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر صیغہ نہیں جو ہے وہ کسی اور معنی کے لیے استعمال ہوا ہے. اور یہی تو ہمارا موضوع ہے کہ ہم الفاظ عربی کلام جو مختلف سٹرکچر اور مختلف کیفیات کا ہے ان کو اپنے اصل جو ان کا معنی اولی ہے، ان کا معنی ظاہری ہے، اس کے لیے استعمال نہ کریں بلکہ کسی اور معنی کے لیے جو مقصود متکلم ہے اس کے لیے استعمال کریں. اسی سے تو کلام میں فصاحت اور بلاغت زیادہ ہو جاتی ہے. کدعا، جس طرح دعا کے لیے استعمال کرنا صیغہ نہیں کو، نحو قولہ تعالی، جس طرح کہ خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا اے پروردگار ہمارا مؤاخذہ نہ کریں اگر ہم سے کوئی بھول چک ہو جائے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 286. تو اب یہاں پر لا تؤاخذنا خدا کو حکم نہیں دیا جا رہا بلکہ خدا سے دعا کی جا رہی ہے کہ جس طرح پہلے امتوں کے لیے تھا اتنی سختی ہمارے اوپر نہ کریں. والالتماس کقولک لمن یساویک، کبھی کبھار التماس کے لیے آتا ہے صیغہ نہیں. التماس یعنی سامنے والا آپ کی ہی درجے کا ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ سامنے والا میرے ہی درجے کا ہے، اس کے لیے آپ صیغہ نہیں استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ آپ اس کو کمتر سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، کمتر نہیں سمجھ رہے ہیں، اپنی ہی عہدے کا ہی سمجھ رہے ہیں، اپنی ہی درجے کا سمجھ رہے ہیں، پھر بھی آپ اس کے لیے نہیں کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا التماس. ایھا الاخ لا تتوان، اے میرے بھائی سستی نہ کرو. اب لا تتوان آپ اسے التماس کر رہے ہیں. والارشاد رہنمائی کے لیے، کقولہ تعالی جس طرح کہ خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے. ابھی ایک ہوتا ہے امر ارشادی اور ایک ہوتا ہے امر مولوی، اسی طرح نہیں بھی ہے، ایک ہے نہی مولوی کہ جس کا نہ کرنا پھر انسان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، لیکن ایک ہے نہی ارشادی. کبھی کبھار خداوند تبارک و تعالی مومنین کو ہمارے لیے ہمیں نہیں کرتا ہے تو وہ نہی مولوی نہیں ہوتی، وہ نہی ارشادی ہوتی ہے، ہمارے رہنمائی کے لیے ہوتی ہے. مثلا سورۃ المائدہ آیت نمبر 101 ہے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. سورۃ المائدہ آیت نمبر 101 یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں. آپ ہر چیز کے بارے میں سوال نہ کریں، یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ رسول خدا سے آتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں اور کیا کیا پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا سے مثلا یہ کہیں کہ اس کا جواب بھی دیں، اس کا بھی دیں. ایسی چیزوں کے بارے میں آپ سوال نہ کریں کہ جو اگر آپ کے اوپر ظاہر کی جائے تو آپ کو نامناسب لگے، بری لگیں. تو لا تسألو ایک ارشاد ہے، رہنمائی ہے مومنین کی، خداوند تبارک و تعالی نے کی ہے.
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ اصحاب آیا کرتے تھے، وہ اس طرح کی سوالات کرتے تھے جن کا تعلق نہ دین سے تھا نہ ان کی دنیا سے تھا، بس ایک نامناسب سی بات ہوا کرتی تھی، اس کے بارے میں وہ پوچھتے تھے۔ مثلا فرض کرو کوئی آئے اور وہ رسول خدا سے کہے کہ وہ خدا سے پوچھے کہ میرا جو مثلا حسب و نسب ہے وہ بتا دے، تو کیا ضرورت ہے اس چیز کی؟ اس طرح کے کچھ سوالات کیا کرتے تھے، رسول خدا تنگ ہو گئے تھے اس طرح کے بعض افراد کے، اس وقت کے افراد کے اس طرح کے سوالات سے۔ تو رسول خود خداوند تبارک و تعالیٰ کو بھی نامناسب لگا اس طرح کے سوالات لگے، تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا مومنین کی رہنمائی کے لیے۔ ایک اور معنی ہے وہ تیئیس، تیئیس یعنی دوسرے کو مایوس کرنا، دوسرے کو مایوس کرنا، بتا دینا بھئی ایسا ہو نہیں سکتا، فضول کوشش نہ کرو، نہ ہو قولہ تعالی لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، سورہ توبہ آیت نمبر 66۔ عذر تراشی مت کرو، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ لا تعتذروا، عذر قابل قبول نہیں ہے، تمہارے عذر قابل قبول نہیں ہے۔ لازم سی بات ہے جب انسان ایمان کے بعد دوبارہ کفر کی طرف چلا جائے، کافر ہو جائے یا منافق بن جائے کہ جو کفر باطنی ہے، تو پھر خدا کیوں اس بندے کا عذر قبول کرے گا؟ پانچواں معنی ہے تمنی، کبھی کبھار صیغہ نہیں تمنی کے معنی میں آتا ہے۔ نہ ہو یا لیلۃ الانس لا تنقضی، اے انس کی رات ختم نہ ہو، تو اب یہ تمنی ہے، صیغہ نہیں تو نہیں ہے، یہاں پر صیغہ تو نہیں کا ہے سوری، لیکن معنی نہیں کا نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم رات کو حکم دے ہی نہیں سکتے کہ لا تنقضی، ختم نہ ہو، رات نے ختم ہونا ہے، ہم کچھ کہیں یا نہ کہیں۔ تمنی کے معنی میں یہاں پر آیا ہوا ہے، ایک شاعر کا شعر بھی ہے، یا لیل طل یا نوم ظل یا صبح کف لا تطلعی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں یا صبح قف لا تطلعی، تو لا تطلعی یہ تمنی پر دلالت کر رہا ہے، یہ نہیں کا معنی اصلی نہیں دے رہا، اس کے لیے نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اے رات طولانی ہو جا، یا لیل طل، اے رات طولانی ہو جا، یا نوم ظل، اے نیند تو چلی جا، یا صبح قف، اے صبح تو ٹہر جا، لا تطلعی، طلوع نہ کر۔ تو یہاں پر لا تطلعی، طلوع نہ کر، یہ تمنی ہے، شاعر کا تمنا ہے، اس کی خواہش یہ ہے کہ یہ رات رہے، یہ رات ایسی ہی رہے، صبح نہ ہو، حالانکہ وہ کچھ کہے یا نہ کہے، صبح تو ہونی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔